بغداد کی جیل سے 20 مجرموں کو نکال کر پھانسی گھاٹ لے جایا گیا تو ان میں سے ایک بھاگ نکلا۔ پولیس نے تعاقب کیا لیکن اسے پکڑنے میں ناکام رہی۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس افسر بہت پریشان ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، بڑا افسر کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ رشوت لے کر اسے بھگا دیا ہے اور وہ مجھے دھر لے گا۔ ایک سپاہی نے کہا، صاحب ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ کہنے لگا، اس رات کے پہر کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ پھر کچھ سوچ بچار کے بعد کہنے لگا، یہ آدھی رات کا وقت ہے، کسی کو کیا معلوم کیا پیش آیا، تم میرے ساتھ آؤ، کوئی نہ کوئی بدبخت مل جائے گا جسے پکڑ کر سولی پر لٹکا دیں گے اور 20 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ سپاہیوں کو ساتھ لے کر پل کے مغربی کنارے کی طرف چل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پل کے قریب رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف لپکے اور اسے جا دبوچا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو ملا ہوں، ابھی کشتی سے پیشاب کرنے اترا ہوں، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں۔ لیکن پولیس والے اسے مارتے جاتے اور کہتے، تو وہی ہے جو سولی سے بھاگا، اور اسے لا کر سولی پر کھڑا کر دیا۔ وہ ساری رات چیختا چلاتا رہا۔ اس کی آہو بکا سے بعض پولیس والوں کے دلوں میں رحم پیدا ہوا، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب صبح پھانسی کا وقت ہوا تو بڑا افسر آ گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ افسر سزا کا حکم جاری کرنے لگا تو ملا پھر چلا کر کہنے لگا، اے افسر، اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈر، میری بات سن، میں ان مجرموں میں سے نہیں ہوں جنہیں تو نے پھانسی کے لیے جیل سے نکالا تھا، میں ایک مظلوم ہوں، میرے ساتھ چال چلی گئی ہے۔ افسر نے اسے سولی سے اتارا اور پوچھا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ افسر نے پولیس والوں کو بلا کر پوچھا کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، آپ نے جو 20 آدمی ہمارے سپرد کیے تھے، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ افسر نے کہا، تم لوگوں نے پیسے لے کر اصل مجرم چھوڑ دیا اور اس کی جگہ اس غریب کو لا کر کھڑا کیا۔ پھر اس نے ملا کے علاوہ سب کی گردنیں اڑا کر حکم دیا، جیلروں اور پہرے داروں کو پیش کرو۔ جب وہ حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا، کیا یہ شخص انہی 20 مجرموں میں سے ہے جنہیں پھانسی کے لیے ہم نے جیل سے نکالا تھا؟ انہوں نے بغور دیکھنے کے بعد کہا، نہیں۔ افسر نے کچھ سوچ کر ملاح کو آزاد کر دیا، پھر کہنے لگا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ پولیس نے جب اسے دوبارہ پیش کیا تو افسر نے پوچھا، تم آدھی رات کو وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا، میں اپنی کشتی میں سویا تھا، پیشاب نے زور کیا تو وہاں اترا۔ پولیس افسر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم وہاں کیا کر رہے تھے تاکہ تمہیں چھوڑ دوں۔ ملاح نے جب کوئی نئی بات نہ بتائی تو افسر نے اپنے محسوس طریقے سے اسے سب کچھ اگلنے پر مجبور کر دیا۔ ملاح نے کہا، اللہ تم پر گواہ ہے، اگر میری جان اور اعضاء سلامت رہے تو سچ بتاؤں۔ اس نے کہا، بولو۔ کہنے لگا، میں ملاح ہوں، فلاں پتن پر کام کرتا ہوں۔ ایک رات ایک خادم میرے پاس آیا، اس نے مجھے کرایہ دیا، ایک خوبصورت عورت کو 2 بچیوں سمیت میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، انہیں باب شماسیہ تک چھوڑ آؤں۔ میں انہیں کشتی میں بٹھا کر چل پڑا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور اس کا چہرہ چاند جیسا ہے۔ مجھ پر شہوت نے غلبہ کیا تو میں نے چپو رکھ دیا اور کشتی کو دریائے دجلہ کے درمیان لے گیا۔ پھر عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ چیخنے لگی۔ میں نے قسم کھا کر کہا، اگر تو چیخے گی، چلائے گی تو میں تجھے ابھی دریا برد کر دوں گا۔ وہ خاموش تو ہو گئی لیکن مجھے خود سے دور کرنے لگی۔ جب بڑی کوشش کے بعد بھی میں اس پر قابو نہ پا سکا تو میں نے پوچھا، یہ بچیاں کون ہیں؟ کہنے لگی، میری بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا، تم خود کو میرے سپرد کرنا پسند کرو گی یا میں انہیں دریا میں پھینک دوں؟ اس نے کہا، جو چاہے کرو، لیکن میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کی ایک بیٹی کو دریا میں پھینک دیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیری بات نہیں مانوں گی، چاہے تو مجھے قتل کر دے۔ میں نے کہا، میری بات مان لو ورنہ دوسری بچی کو بھی پھینک دوں گا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی دوسری بیٹی کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ اس نے زوردار چیخ ماری تو میں نے چلا کر کہا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے بھی مار دوں گا۔ پھر میں اسے ہاتھوں سے پکڑ کر دریا میں پھینکنے لگا تو اس نے ڈر کے مارے ہاں کر دی۔ جب میں
اس کے ساتھ بدکاری کر چکا تو خیال آیا اگر اسے زندہ چھوڑ دیا تو یہ اپنے گھر والوں سے مجھے قتل کروا دے گی، تو اسے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں بہت شرمندہ ہوا اور میری حالت اس شخص جیسی ہو گئی جو نشے سے ہوش میں آ گیا ہوا ہو۔ میں نے اپنی کشتی بصرے کی طرف چھوڑ دی تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ جب میں پل کے پاس پہنچا تو پیشاب آ گیا اور میں کشتی روک کر پیشاب کرنے بیٹھا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ پولیس افسر نے ملا کی بات سن کر حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ ملا نے کہا آپ نے مجھے امان نہیں دی تھی۔ کہنے لگا اے کتے، تیرے جیسے کو بھی امان دی جاتی ہے؟ تو نے 3 قتل کیے، زنا کیا اور اپنی خباثت کو چھپایا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کی گردن بھی کاٹ دی اور جسم کو آگ لگا دی۔